الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سامعین کرام اور محترم مشاہدین، عقیدہ واسطیہ کے دروس میں صفات کی بحث جاری ہے. رضا، غضب وغیرہ صفات فعل اختیاریہ کی جب بات آئی تو فرقہ ضالہ کے زیغ و انحراف اور ضلال کی اصل بنیادی وجوہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل کلام کی فلسفیانہ عقلی موشگافیوں کی ایک بحث کی جانب اشارہ کیا گیا. ورنہ ہم اہل سنت والجماعت ان صفات رضا، غضب، مقت وغیرہ کے سلسلے میں واضح موقف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم ان صفات کا اثبات کرتے ہیں، اور یہ صفات فعلیہ اختیاریہ ہیں جو اللہ جل وعلا کی قدرت و مشیت کے تابع ہوتے ہیں. لیکن ان تمام صفات فعل اختیاریہ اہل بدعات آراف کا نام دے کر کے حلول آراف کی پیچیدہ بحث میں پڑھ کر اس کی تعویل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اس سے یہ لوازم پیش آتے ہیں الی آخری، اور اس طرح سے اللہ جل وعلا کو محل حوادث قرار دیتے ہیں، پھر اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور آیات کی تعویل کرتے ہیں. اور تعویل اسی لیے کرتے ہیں جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ صفات معانی اختیاری کے اس بات سے جسمیت لازم آتی ہے. تو یہ بدترین گمراہ گر تاصیل و قاعدہ جو جہم بن صفوان نے بنایا اور ان کے اتباع نے اس کو پروان چڑھایا، یا اپنے آپ کو عقلاء، حکماء، دانشور کہتے ہیں، اور یہی اصل اور قاعدہ صفات باری تعالی کے متعلق سب سے زیادہ امت کے ایک بڑے طبقے کے لیے ضرر رسا رہا، جس نے عقل کو نقل پر مقدم رکھنے والی بات کہی، اور یوں امت کا ایک بڑا انبوہ
اس لایانی اصل کے چکر میں پڑ کے گمراہ گر کافر جہم بن صفوان کے بنائے ہوئے اصل کی روشنی میں خود گمراہی کی بھول بھلائیوں میں پڑ گیا. یہ بات آپ بغور سماعت فرمائیں کہ اہل بدعت کے کسی مسئلہ میں اگر ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں، ہم اور آپ تو ہمیں اس اصل کو یاد رکھنا اور یاد کرنا ضروری. وہ تو اپنے طریقے کے ماہر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اس اصل سے واقفیت ہی کے نتیجے میں ان کے اس اصل کو توڑا جا سکتا ہے اور اس کا نقب کیا جا سکتا ہے. میں یہاں پر ایک عظیم اہم مفید بات کی طرف واضح اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے ایک عظیم رسالہ جس کا نام ہے الرسالہ التدمریہ، اس میں مختلف قواعد کے ذریعہ جہم بن صفوان اور اس کے اتباع کے اسی اصل الاصول کی کاٹ کی ہے اور مختلف قواعد کے ذریعہ اس کا نقد کیا ہے. اسی طرف جن کو عربی زبان کی شدبد ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، کچھ سمجھ سکتے ہیں، ان کو اس رسالہ اور اس رسالے کی شروح کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ التحفۃ المہدیہ نام کی ایک عظیم شرح ہے جو اسی رسالہ التدمریہ کی شرح ہے، اور رسالہ التدمریہ صفات و اسماء کے باب میں اہم ترین اصول و قواعد پر مبنی ہے. اہل بدعات، اہل کلام مسلمین کے قواعد کے نقب پر یہ رسالہ مشتمل ہے. قصہ مختصر، ہمارا اعتقاد تو بہت واضح ہے کہ یہ آیات، یہ نصوص صفات جن میں اللہ جل وعلا کی رضا، غضب، لعن، سخت، مقت، کراہت، عشق وغیرہ کا ذکر ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان صفات کو اللہ جل وعلا کے لیے اس کی عظمت و کبریائی کے شایان شان ثابت کرتے ہیں. اور اہل بدعات کی طرح سے ہمیں اس بات کی راہ میں لوازم باطلہ قطعی طور پر نہیں لازم آتے ہیں، لأننا نحن نصف اللہ جل وعلا بما وصف به نفسه في كتابه او وصفه به رسوله من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل، جس کی شرح بار بار کی گئی ہے. اور ظاہر سی بات ہے، جیسا کہ کئی موقعوں پر یہ بات کہی گئی کہ ہر معطل ممثل ہے، ایسے ہی ہر مؤول بھی ممثل ہے. لوازم اس لیے ان کو باطل پیش آتے رہتے ہیں صفات کے باب میں کہ یہ پہلے اللہ جل وعلا کو، اس کی صفات کو مخلوق اور مخلوق کی صفات کے ساتھ تمثیل اور مماثلت و مشابہت دیتے ہیں،
پھر ان کے اپنے خود ساختہ عقلی فلسفیانہ و منطقیانہ اصول و قواعد کی بنیاد پر محظورات لازم آیا کرتے ہیں، اور ان محظورات و محاذیر سے بچنے کے لیے اور ان باطل لوازم سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ان کو تعویل کی راہ لینی پڑتی ہے، جو در حقیقت بدترین قسم کی قرآن و سنت کی معنوی تحریف ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس سلسلے میں اپنے منہج کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اور دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہی ہمارا اعتقاد راسخ ہوتا ہے۔ اور اس راہ میں چونکہ اللہ جل وعلا کی جیسے ذات بے مثل ہے، اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، لیسا کمثلہ شیء کی روشنی میں اور وہ السمیع البصیر کی روشنی میں ہم تمثیل و اثبات تمثیل سے بچتے ہیں اور اس بات کے ہم قائل ہوتے ہیں، اور ہمارا موقف ہے اس بات بلا تمثیل و تنزیہ بلا تعطیل ہوا کرتا ہے۔ مثلا اسی آیت کریمہ جس میں صفت رضا کا بیان ہے، اس میں ہمارا عقیدہ و موقف و منہج یہ ہے کہ اللہ تعالی راضی ہوتا ہے، رضا اس کی صفت ہے، اور یہ رضا صفت اس کی اختیاری صفت ہے کہ اللہ تعالی جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے راضی ہوتا ہے۔ ایسے ہی غضب کہ اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اور جس امر پر چاہتا ہے غضبناک ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے یہ ہے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی توجہ کے ساتھ بات سنی جائے۔ اہل بدعات، خواہ معتزلہ ہوں، کلابیہ، اشاعرہ و ماتریدیہ ہوں، جو تعویل کی راہ لیتے ہیں اور ان صفات کے بارے میں ایک بات یہ کہتے ہیں کہ یہ قدیم ہے، یعنی اللہ کی رضا کو، اللہ کے غضب کو، اللہ کے لعن کو وہ قدیم مانتے ہیں، اور اس کی صفت کو مخلوق منفصل بتاتے ہیں، اس کی ذات سے قائم کرنے کا اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، نہ اس کو اس کی مشیت و قدرت سے متعلق و وابستہ مانتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں اللہ کی رضا قدیم ہے، مومن سے اللہ کی رضا یہ قدیم ہے، کافر سے اللہ کا غضب قدیم ہے۔ یاد رہے کہ یہ تعبیریں اہل بدعات کی تعبیریں ہیں، سلف کی تعبیریں نہیں، بلکہ سلف کی تعبیر یہ ہے کہ سنت والجماعت طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل الحدیث، ہمارا قول یہ ہے کہ اللہ تعالی مومن سے جب وہ ایمان پہ رہتا ہے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تعالی اپنی مشیت کے مطابق ان سے راضی ہوتا ہے۔ اگر وہی شخص جو اب تک مومن تھا، اگر وہ کسی بھی وجہ سے کفر کی طرف لوٹ آئے، مرتد ہو جائے، کفر کرنے لگے، تو اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے۔ مثلا مرتد کے حق میں یہ بات ہم یوں کہتے ہیں کہ جب تک وہ راہ اسلام پہ چلتا رہا اور ایمان قبول کیے رہا، اللہ تعالی چونکہ ایمان کو پسند کرتا ہے، ایمان والے سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس سے خوش رہا۔ لیکن جس دم اس نے ارتداد کی راہ اختیار کی اور ایمان سے پھر کے کافر بن گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے
ناراض ہوا جب اس نے ارتداد کی اور کفر پر پلٹ آیا، اور اس طرح سے بات ہم وہی کہنا چاہتے ہیں کہ صفات افعال اختیاریہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ موصوف رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے آحاد و افراد میں تجدد اور حدوث ہوتا ہے، جبکہ اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ کے قول اور ان کی تعبیر کی روشنی میں مثلاً وہ انسان جس کے بارے میں اللہ تعالی یہ جانتا ہو کہ وہ مومن رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے گویا اس کے حالت شرک، حالت کفر کے اندر بھی اس سے راضی گویا رہتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ جو کہتے ہیں کہ رضا قدیم ہے، تو مثلاً اللہ جس کو جانتا ہے کہ وہ ایمان پر مرے گا وہ اس سے راضی ہی رہتا ہے، اگرچہ وہ کافر بن کر جی رہا ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، ان کی موت ایمان پر آئی، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی تحسینات اور مدح و منقبت کی باتیں، فضل و منقبت کی باتیں ان کے متعلق احادیث صحیحہ میں مروی ہیں، یہ ہم آپ جانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا ایمان و اسلام کب شروع ہوا، کب وہ ایمان لائے، کب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ایک زمانہ ان پر بیتا کہ جب وہ کافر رہے۔ مثلا جنگ احد میں انہوں نے کفار کی طرف سے ایک سپاہی کے طور پر شرکت کی، لڑے، اور انہی کا یہ کارنامہ تھا کفار کی جانب سے کہ انہوں نے ایک وقت آیا جب مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا، کئی صحابی قتل ہوئے، تو خالد نے بھی جن کو قتل کیا اور جس وقت قتل کیا اور کفر میں تھے، کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، تو اس وقت اللہ جل وعلا ان سے اور ان کے اس عمل سے، ان کے اس فعل سے یقیناً خوش نہیں تھا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جب سن 7 ہجری میں اسلام لے آئے، ایمان قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن اشاعرہ اور ماتریدیہ وغیرہ فرقوں کے قول کی روشنی میں اللہ تعالیٰ گویا ان سے اس وقت بھی راضی تھا جب وہ اہل ایمان صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پر وہ حملہ کر رہے تھے اور قتل کر رہے تھے، اور ان کے ساتھی بھی ان کو قتل کر رہے تھے، تب بھی گویا اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ یہ بات بڑی عبث ہے اور بالکل عقل و دانش کے خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ بحالت کفر جس کی بعد کی بات ہو کہ وہ ایمان پہ قبول کر کے ایمان پہ مرے گا، حالت کفر پر بھی اور حالت کفر کے اعمال پر بھی اللہ اس سے خوش رہے، یہ بات بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اس پر تو وہ لوازم اور ایسے ایسے اعتراضات وارد ہوں گے کہ جس کا جواب تک نہیں بن پڑے گا۔ لیکن یہ سادہ اور واضح عقیدہ اور منہج ہی درست ہے کہ اللہ تعالی کی صفات رضا، صفات غضب اور اس طرح کی جو صفات جن کا یہاں ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آیتوں کی روشنی میں کیا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت کے تابع ہیں، اور جب وہ چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، ان سے راضی ہوتا ہے یا ان سے ناراض ہوتا ہے، ان پر غضبناک ہوتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے،
ہاں ان کو ناپسند کرتا ہے الی آخرہ، جیسا کہ اصحاب بیعت رضوان سے اللہ تعالیٰ اس وقت راضی ہوا جس وقت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ میں کل ان آیات کی جن میں ان صفات کا ذکر ہے مختصر ترین ترجمانی اور تشریح اور محل شاہد کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتا ہوا اپنی گفتگو اس موضوع پر ختم